السلام علیکم ناظرین، میں ہوں بلال رضا پنجوانی۔ آپ دیکھ رہے ہیں تھیوری آف پاکستان۔ ملک بھر میں الیکشن کی گہما گہمی ہے۔ 8 فروری کو الیکشن کا دنگل سجنے کو ہے۔ اس وقت ہم موجود ہیں سنی تحریک کے نائب صدر اور تحریک لبیک پاکستان PS 103 کے نامزد امیدوار علامہ بلال عباس قادری صاحب کے ساتھ۔ ان سے خصوصی گفتگو کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر، یہ جو آپ تحریک لبیک پاکستان کے ٹکٹ سے الیکشن کھڑے ہوئے، تو کیا پلاننگ ہے کہ منتخب اگر ہو جاتے ہیں تو کس طریقے سے آپ عوام کی خدمت کریں گے؟ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا جو منشور ہے نا، وہ ہے سب سے پہلے اسلام پاکستان، پھر عوام۔ تو جب بھی عوام اہل سنت، علماء اہل سنت کو، اکابرین اہل سنت کو اسمبلیوں تک پہنچائیں گی، جیسا کہ آپ نے ماضی میں بھی دیکھا ہے کہ جب ہمارے اکابرین اسمبلی میں تھے، علامہ شاہ احمد نورانی صاحب اور ان کے ساتھ جو ان کے رفقا تھے، ایک وقت تھا اس ٹائم بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب انہوں نے اسمبلی میں پہنچ کر اپنا کردار ادا کیا، جو عوامی مسائل تھے وہ حل ہوئے، ملک کو ترقی کی طرف لے کے جانے کی کوشش کی گئی۔ انہوں نے وہ بل منظور کروائے جو ہمارے دین میں تھے، ہمارے اسلام کے لیے بہت ضروری تھے۔ ہم انشاءاللہ انہی کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے، ہمارا مقصد یہی کہ یار اس ملک پاکستان کو بہتر بنایا جائے، اس ملک کے نظام کو بہتر بنایا جائے۔ اس ملک میں جتنے مسائل ہیں وہ آپ بھی دیکھ رہے ہیں اور ہم بھی دیکھ رہے ہیں، ہم نے ہر دور دیکھ لیا، کیونکہ الحمدللہ 35 سال تقریباً عمر ہو چکی ہے، یعنی کہ 30 سال سے تو دیکھ ہی رہے ہیں، ہر کسی کا دور دیکھ لیا، ہر پارٹی کا دور دیکھ لیا۔ ہمارے سسٹم ہی پورا کا نا، مطلب وہ ہے کہ باری باری ہے، یار ایک بار تو لے لے، ایک بار میں لے لیں، اس طرح کا سسٹم چل رہا ہے۔ تو ہمیں اس کو بدلنا ہوگا، اور انشاءاللہ اس بار ضرور بدلیں گے، کیونکہ عوام اہل سنت کو بھی اس بات کا پہلے تو ایک پلیٹ فارم نہیں موجود تھا، کیونکہ علامہ شاہ احمد نورانی صاحب کے دور کے بعد کوئی پلیٹ فارم، کوئی مضبوط پلیٹ فارم ہماری عوام کو نظر نہیں آ رہا تھا کہ یار ہم کس کو ووٹ ڈالیں، کیونکہ ہر دفعہ یہ ہوتا تھا پھر وہ قوم پرستی میں چلا جاتا تھا سسٹم۔ کوئی سندھی ہے تو وہ پیپلز پارٹی میں، کوئی مہاجر ہے تو وہ MQM میں، کوئی کچھ ہے تو وہ کسی اور پارٹی میں، تو اس طرح چلتا رہتا تھا۔ پر اس بار الحمدللہ پچھلی بار جس طرح 2018 میں بھی TLP نے بڑا اچھا ریکارڈ توڑ الیکشن لڑا، اور اس بار مزید بہتر طریقے سے، اس وقت آپ خود دیکھیں کہ پورے پاکستان میں سب سے زیادہ جو امیدوار ہیں وہ تحریک لبیک پاکستان کے ہیں، آپ نے بھی دیکھے ہوں گے۔ تو انشاءاللہ اس بار ہمیں عوام کا بھی بھرپور سپورٹ ہے، ہمارے اکابرین، ہماری علماء اہل سنت جتنے بھی، ان سب کا بھرپور سپورٹ ہے۔ انشاءاللہ اس بار تحریک لبیک انشاءاللہ اسمبلی میں پہنچے گی اور اپنا کردار ادا کر کے دکھائے گی، اس ملک کے لیے بھی، دین کے خاطر بھی، کیونکہ ہمارا سب سے پہلے میں نے سب سے پہلے کہا نا کہ سب سے پہلے جو ہے ہمارا اسلام ہے، کیونکہ جو مسائل جب تک ہم اس ملک کو دینی نظریے پر نہیں چلائیں گے، نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قائم نہیں کریں گے، اس ملک کے حال صحیح نہیں ہوگا۔ تو جب انشاءاللہ نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قائم ہوگا تو انشاءاللہ اس ملک کا ہر مسئلہ حل ہو جائے گا، چاہے وہ سیوریج کا ہو، چاہے وہ بجلی، گیس، اور ہر چیز آپ نے دیکھی ہے۔ نہ یہاں پر ہمارے پاس سڑکیں ہیں، نہ ہمارے پاس کوئی منصوبے ہیں ہمارے، نہ بجلیوں کے مسئلے حل ہوتے ہیں، نہ گیس کے مسائل۔ گیس تو پہلے سردیوں میں نہیں آتی تھی، پہلے ایک وقت تھا کہ کراچی میں گیس آتی تھی، اب وہ نہ گیس سردیوں میں آتی ہے، بلکہ اب تو گرمیوں میں بھی نہیں آتی۔ تو کیوں؟ کیونکہ ہمارے پاس منصوبے نہیں ہیں، ہم اس کو جو ہمارے پاس معدنیات ہمارے پاس موجود ہیں ہم اس کو استعمال نہیں کر پا رہے۔ سیوریج کا نظام آپ دیکھ رہے ہیں، سیوریج کا نظام کتنا خراب ہے، کیوں؟ کیونکہ پلاننگ نہیں ہے۔ بات یہ ایک شہر میں آپ پلاننگ کے تحت آپ ایک کوئی سیوریج کا نظام ڈال رہے ہو، آپ کو یہ بھی تو دیکھنا ہے کہ آگے فیوچر میں 10 سال بعد، 15 سال بعد ادھر کی آبادی کیا ہوگی۔ جس طرح ہماری آبادیاں بڑھتی جا رہی ہے، کراچی شہر کی خاص طور پہ 3 کروڑ کے قریب لگ بھگ آبادی ہے، اور پورے پاکستان کی آبادی دیکھیں بڑھتی جا رہی ہے، پر آپ ہر جگہ دیکھیں آبادی بڑھتی جا رہی ہے، سیوریج کا وہی نظام ہے جو آج سے 30 سال پہلے تھا، دوبارہ اس کو چینج نہیں کیا۔ تو یہ حکومتوں کی خرابیاں ہیں، کیونکہ ان لوگوں نے ہمیشہ تقویت دی ہے اپنے جاگیرداروں کی، اپنے ٹھیکیداروں کو۔ آپ دیکھیں کہ جب بھی ٹینڈر وغیرہ ان چیزوں کے پاس ہوتے ہیں، آپ کو انہی کا کسی نہ کسی بندے کا کوئی رشتہ دار ملے گا، کوئی چاچے کا بیٹا ہے، کوئی تایا کا بیٹا ہے، کوئی پھپھی کا بیٹا ہے، یعنی کہ برادری والے ہی ملیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ بھائی اپنے برادری والے کو دوں گا تو اس کا بھی تو بھرنا ہے نا، وہ کس طرح بھرے گا؟ تو اب یہ اسی طرح کا نظام چلتا رہے گا۔ تو ہمیں اس چیز کو انشاءاللہ صحیح کرنا ہے، اور انشاءاللہ اس بار صحیح کریں گے، کیونکہ اس بار نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قائم ہوگا، اور جب مسئلہ یہ نظام مصطفیٰ قائم ہوگا تو ہر مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اچھا، اہل سنت کا اتنا بڑا اتحاد ہوا، جیسے کہ آپ
سنی تحریک سے بلانگ رکھتے ہیں، ٹی ایل پی سے آپ نے اتحاد کیا، تو اس بارے میں ذرا رہنمائی کریے گا۔ الحمدللہ یہ جو اتحاد ہوا، یہ دین کے خاطر، نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قائم کرنے کے خاطر یہ اتحاد ہوا۔ یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ جو ہمارے قائدین کی خواہش تھی، سلیم بھائی رحمۃ اللہ، قائد و بانی سنی تحریک، شہید سلیم قادری رحمۃ اللہ علیہ، ان کی خواہش تھی، عباس قادری رحمۃ اللہ علیہ ان کی خواہش تھی، یہ ان کی بہت ایک جو خواہش تھی نا، وہ الحمدللہ ہم سے پوری ہوئی۔ اس بات کی بھی خوشی ہوتی ہے کیونکہ ہم نے جو اتحاد کیا ہے یہ صرف نہ سیاست کے لیے نہیں کہ ووٹ حاصل کرنے کے لیے یا کسی اور چیز کے لیے نہیں، خالصتاً نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قائم کرنے کے لیے یہ اتحاد کیا گیا۔ جو ہمارے قائدین کی خواہش تھی، ہم نے اس کا بھرپور طریقے سے اس کو اتحاد کیا، اور انشاءاللہ یہ اس پر گامزن بھی ہیں۔ تو انشاءاللہ آگے بھی یہ اتحاد، امید ہے انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ اتحاد برقرار رہے گا انشاءاللہ عز و جل۔ اچھا، آپ کے جو پرانے ساتھی ہیں ان کو دیکھا جا رہا ہے کہ وہ ایم کیو ایم پاکستان کی بڑھ چڑھ کر حمایت کر رہے ہیں، اور ان کے امیدواران جو آزاد پینل بھی بنا کر ہے نا وہ الیکشن لڑ رہے ہیں، تو اس سے آپ کو کتنا فرق پڑے گا؟ اس سے اگر کوئی دیکھیں، ہر بندے کی ایک سیاسی پالیسی ہوتی ہے۔ جس طرح ہم نے اپنی سیاسی پالیسی، اگر آپ سیاسی طور پر بھی آئیں تو ہم نے سیاسی پالیسی کیا رکھی؟ جو ہمارے قائدین کی خواہش تھی، اتحاد اہل سنت کی، اس پر ہی رکھی۔ اسی کے ذریعے سے آج ہم سیاست میں جو جس طرح ہم ٹی ایل پی کے پلیٹ فارم سے کھڑے ہوئے، ایک سیاسی پالیسی بھی اس کو کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے ٹی ایل پی کے اتحاد کیا ہوا ہے سیاسی طور پر بھی اور اہل سنت کے حوالے سے بھی۔ اگر دوسرے ساتھی وہ کسی اور پارٹی سے، ایم کیو ایم سے اتحاد کیا ہوا، تو ہمیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ ہمارا ان سے کوئی لینا دینا بھی نہیں ہے۔ پر افسوس ضرور ہوتا ہے کہ سوچ سمجھنا چاہیے، ہر چیز سیاست کے لیے نہیں ہے، کیونکہ ہم نے کل کو اپنے قائدین کو بھی جواب دینا ہے کہ ہم نے اتنے سال آپ کی ان کے قائدین کی تنظیم کو چلایا، اتنے سال ان کی اس قائدین کی سربراہ کی جگہ پر آپ بیٹھے رہے منتخب ہو کر، تو آپ کو یہ خیال نہیں آیا کہ کیا، کیونکہ گزشتہ وقت جو بھی دیکھا ہے آپ نے، ہمارے کتنے لوگوں کو جو شہید کیا وہی ہے ایم کیو ایم ہی ہے۔ ہر بندہ جانتا ہے، یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے، ہر بندہ جانتا ہے کہ کتنے لوگوں کو ہمارے شہید کیا اور کس نے کیا۔ پھر بھی اس بات کو دیکھ کر کے اس وقت سیاست کے لیے، اپنی صرف سیٹ کے لیے، اپنی سیاست چمکانے کے لیے، اپنا چہرہ دکھانے کے لیے آپ ایم کیو ایم جیسی پارٹی سے اتحاد کر رہے ہیں، تو بہت افسوس ہوا دیکھ کر، اور یہ تو پھر انہی کو جواب دینا ہے روز محشر، چاہے وہ سیاست کے لیے ہو، چاہے وہ کسی بھی مقصد کے لیے انہوں نے کیا ہو۔ اچھا، ابھی کراچی کی سیاست میں کیا لگ رہا ہے آپ کو کہ کون ٹف ٹائم دے سکتا ہے آپ کو، خاص کر اس پی ایس میں؟ الحمدللہ اہل سنت جو یا رسول اللہ کہنے والا ہوتا ہے نا، اس کے آگے صاحب میں کوئی نہیں ٹکتا۔ تو جو آئی ایم ایف کا غلام ہے نا، جو کفر کا نظام لانا چاہ رہے ہیں اور سود کا نظام جنہوں نے لائے، اور جو آئی ایم ایف کے غلام ہے، ان سب کو ہم ٹف ٹائم دیں گے انشاءاللہ۔ ہم نے جس طرح میرا حلقہ جو ہے یہ پی ایس کا 103 کا، یہ الحمدللہ ہمارا پرانا حلقہ ہے، ہم یہیں کے رہنے والے ہیں، تو انشاءاللہ لبیک یا رسول اللہ کہنے والوں کے سامنے کوئی بھی نہیں ٹک سکے گا انشاءاللہ عز و جل۔ جی، تو ہمارے ساتھ موجود تھے تحریک لبیک پاکستان پی ایس 103 کے نامزد امیدوار بلال عباس صاحب، ان سے خصوصی گفتگو کی، اور اگلے پروگرام میں کسی اور مہمان کے ساتھ آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔